السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ العظیم۔ ہر مسلمان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ اگر ہم آج کے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو قبروں تک بچا کر لے گئے تو ہم کامیاب ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے گروہ ہیں جن کو ان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ ان کو فکر لگی ہوئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایمان کی، تابعین، تبع تابعین کے ایمان کی، کہ وہ اپنی ایسی گندی سوچ رکھتے ہیں، ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور ایسی لب کشی کرتے ہیں۔ وہ بدبخت طبقہ ہے جس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے اور پاک ہستیوں کے ایمان کی اس کو فکر ہے، اور وہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، لب کشی کر رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایمان ثابت کرو۔ بھئی تجھے اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایمان کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پورا ذخیرہ احادیث موجود ہے، قرآن مجید کی آیات موجود ہیں جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایمان بھی ثابت ہوتا ہے، ان کا جنتی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی آیات تلاوت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان لائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان کیسے لائے؟ کہ انہوں نے اسلام کو، دین کو مانا، ایسے مانا کہ ظاہراً بھی اس کو مانا، باطناً بھی اس کو مانا۔ اس کی دلیل اسی آیات میں ہے کہ یہ جو آیات ہے یہ نازل ہوئی ہے منافقین کے لیے، کہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان لائے۔ اور منافقین کیا تھے کہ وہ ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اسلام لائے، لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ آپ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ کا ایمان ان کے دل کے اندر والا بھی ثابت ہو گیا، ان کے ظاہراً والا بھی ثابت ہو گیا، ان کے باطناً بھی ثابت ہو گیا۔ اور باقی کتنی آیات ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ان کے لقب مل گئے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ تو اس کے بعد کیا بچتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی عظیم ہستیوں کے اوپر لب کشی کریں؟ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں اتنی پاک ہستیوں کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے طبقات پیدا کر دیے گئے ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ پاک ہستیوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، مومن کہتے ہیں۔ ایک طبقہ، ایک فرقہ میں نام نہیں لوں گا، میں جس طرف اشارہ کروں گا میرے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ سمجھتے جائیں گے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور ایک طبقہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایمان کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جیسی عظیم شخصیات کے اوپر وہ لب کشی کرتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو شاگرد ہیں، تابعین، تبع تابعین ہیں، ایک گروہ ہے وہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، ان کے شخصیات کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر، ان کے اعمال والی زندگی کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے، اور یہ سارے طبقے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اس کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کر دیا جائے، تو اس کے بعد ایمان کی کوئی صورت بچتی ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے؟
اچھا، صحابہ کرام نے دین لیا، اسلام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لے رہے ہیں، اگر بیچ میں صحابہ کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ کیا قرآن و حدیث کی کوئی صحیح صورت بچ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسلام دیا، دین دیا، احکامات دیے، شریعت دی، ان کو بتلائے احکام. صحابہ نے آگے تابعین کو بتائے، تابعین نے تبع تابعین کو بتائے. یہ ایک کڑی ہے جو جڑی ہوئی ہے. ان میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیا جائے تو ہمارے پاس کون سی پھر ایسی چیز بچتی ہے جو ہم یقین اور اعتماد سے کہہ سکیں کہ ہمارے پاس جو قرآن اور حدیث ہے یہ بالکل صحیح ہے، صحیح طریقے سے ہمارے پاس پہنچا ہے. تو ایسے فرقے پیدا کر دیے گئے ہیں مسلمانوں کے دشمنوں نے، مسلمانوں کے اندر ایسی کالی بھیڑیں پیدا کر دی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن ان کی حرکات و سکنات سے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے دین اور اسلام کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینداروں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.